الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اچانک دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے تھے. اپنی چادر کا ایک پہلو انہوں نے پکڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا گھٹنا چلتے ہوئے ننگا ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، تمہارے یہ ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیفیت سے لگتا ہے کہ یہ کسی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے. حضرت ابو بکر آئے، سلام کیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی، میں نے ذرا جلدی کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے سخت الفاظ کہہ لیے۔ اس کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اتنے سخت لہجے کے ساتھ مجھے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن فابا علیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے بخش دے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے رویے کا احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی شرمندہ ہوئے، فوراً حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر پوچھا، گھر والوں نے جواب دیا کہ ابو بکر گھر پر نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہاں پر جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، غصے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے آثار بدلنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار بدل رہے، پیغمبر علیہ السلام غصے کی حالت میں ہیں، حضرت ابو بکر اتنے ڈر گئے حتیٰ کہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنت ازلما، زیادتی میری تھی۔ 2 مرتبہ یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی میری تھی، آپ عمر کے اوپر غصے نہ ہوں، میری زیادتی تھی، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم، بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، رسول بنا کر بھیجا، اور میں نے آ کر دعوت دی، توحید کی، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا۔ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، تم سب نے کہا اے محمد تو جھوٹا ہے۔ فَقَالَ ابو بکر صدقت، اکیلے ابو بکر نے کہا نبی آپ سچے ہیں۔ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابو بکر کو تم تکلیف پہنچاتے ہو، یہ ابو بکر تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنے مال کے ساتھ بھی ہر قدم کے اوپر میرا تعاون کیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے ساتھی کو، میرے اس صاحب ابو بکر کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو گے میرے لیے؟ 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا، اس کے بعد کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف دے بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ جب سب نے کہا اے پیغمبر تو جھوٹا ہے، اکیلے ابو بکر نے کہا تو سچا ہے۔ اکیلے ابو بکر نے پوری دنیا کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے، پورے مکہ کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنی برادری اور قوم کو پسے پشت ڈال کر اکیلے ابو بکر نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہا کہ اے محمد علیہ السلام، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ اپنے ہر دعوے کے اندر 100% سچے۔ امام حاکم نے مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا سے روایت فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اسراء کرایا گیا ہجرت سے پہلے، تو نبی علیہ السلام نے جب آ کر لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے رات کے ایک حصے کے اندر مجھے مکہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، اور وہاں سے پھر اللہ تعالی نے مجھے آسمانوں کی جنت اور جہنم کی سیر بھی کرائی، اور پھر میں واپس مکہ میں بھی آ گیا۔ جب یہ کہا تو لوگوں نے، مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، عقل کے خلاف تھی، ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ 30 راتوں کا بنتا ہے، 30 راتوں کا، اور یہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں، بلکہ ایک ہی رات کے ایک حصے کے اندر، اور پھر یہی تک نہیں، وہاں سے آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کی سیر، اور پھر واپس مکہ میں بھی آ گیا، صبح بھی ہمارے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا هل لك في صاحبك يزعم انه اسري به في الليلة الى بیت المقدس۔ ابو بکر بڑی تعریفیں کرتے ہو، بڑا مانتے ہو محمد علیہ السلام کو، بڑی تعریفیں تم سے سنی ہیں، بہت محبت اور دوستی کا جذبہ دیکھا ہے، اب کیا کہو گے؟ اب کیا کہو گے؟ وہ تو آج کہہ رہا ہے کہ یہ جو گزشتہ رات ہے، اس رات میں میں مکہ سے بیت المقدس گیا بھی ہوں، واپس بھی آیا ہوں، صبح بھی تمہارے درمیان کی۔ اب کیا کہو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ عقل نہیں مانتا، پوری دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں، ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ 30 راتوں کا سفر، رات کے ایک حصے کے اندر ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کر کے آیا ہوں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا ابو بکر کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اب بھی اس کو سچا کہو گے؟ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، اوا قال ذالک، کیا یہ تم نے یہ بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہے؟ کیا انہوں نے یہ خود بات کہی ہے؟ قالوا نعم، کہنے لگے جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ان کان قال ذالک صدق، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے، اگر ان کی زبان سے بات نکلی ہے۔ ابو بکر کا ایمان بھی اور ابو بکر کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بات کو جھٹلائے، سچ ہے۔ کہنے لگے ابو بکر ذرا سوچو کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس بات کے اوپر اس کی تصدیق کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں رات کو بیت المقدس گیا،
اور اسی رات میں مکہ واپس آیا. 1 مہینے کا سفر جانے کا، 1 مہینے کا آنے کا، صبح بھی ہمارے درمیان کی، پھر بھی تصدیق کرتے ہو. کہنے لگے تم اسی کی بات کرتے ہو، اس سے دور دور سے جو خبریں آتی ہیں مجھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، میں تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے ہیں کہ آسمان سے صبح کو میرے اوپر وحی آئی، میں تصدیق کرتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے ہیں شام کو آسمان سے میرے اوپر یہ خبر اتری، یہ وحی اتری. ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ تو بیت المقدس کا معاملہ ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فسمی صدیقہ، اسی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا. کہ ابو بکر کون ہے؟ یہ صدیق ہے جو سچا بھی ہے اور سچ کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، جو سچ بولتا ہے اور سچ کا ساتھ بھی دیتا ہے، سچ بولتا بھی ہے اور سچ کے اوپر قائم بھی رہتا ہے. یہ وہ ابو بکر صدیق ہے. اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ایمان کی دولت کو اپنے سینے کے اندر سجایا تو ایمان کے اس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہوئے. دنیا کا کوئی اور شخص انبیاء کے بعد ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکا. اسلام قبول کیا، اسلام کی قبولیت میں، اسلام کے دفاع میں اور اسلام کی ترقی کے لیے اور اسلام کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی ابو بکر صدیق نے اتنا حق ادا کر دیا کہ جب دنیا سے گئے اپنے جیسا دوسرا اس دنیا کے اوپر کوئی نہیں چھوڑ کر. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تو اس محبت کے دعوے کے اندر اپنی جان اور مال اور اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کی محبت کے لیے قربان کر دیا. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر دوسرے ابو بکر صدیق تھے، تیسرا اللہ تھا اور چوتھا کوئی نہیں تھا. یہ وہ ثانی اثنین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الغار ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے سفر کے اندر قدم قدم کے اوپر ساتھ دیا. اس عظیم شخصیت کے مناقب اور اس مرد مومن کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر سی محفل کے اندر ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہماری آج کی گفتگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایسی خصوصیت کے متعلق ہے اور ان کی ایسی فضیلت کے متعلق ہے کہ ممکن ہے کہ اور فضائل کے اندر، دوسرے مناقب کے اندر، دیگر خصوصیات کے اندر کوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشارکت کرنے والا کوئی نہ کوئی صحابی موجود ہو، لیکن ایک ایسی خصوصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ایک ایسی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ایماندار موجود نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ان کی اس فضیلت کے اندر برابر کا شریک ہے. اور ان کی وہ فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ رب کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا. نبوت کے بعد جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس منصب خلافت کے لیے جس شخصیت کو چنا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے اور آپ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا اور نبوت کے یہ امین بنے، نبوت کے امانت دار بنے اور اللہ کی قسم نبوت کی امانت کا بھی حق ادا کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ کے بعد وحی کے امانت دار، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے امین، آپ کے بعد اس امت کے سب سے بڑے محسن، اور آپ کے بعد اس امت کے معاملات، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، سب معاملات کو درست کر کے جانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل تھے، خلیفہ بلا فصل تھے آپ کے درمیان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور خلیفہ نہیں تھا۔ اگرچہ کچھ لوگ بہت زور لگاتے ہیں، بڑے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب ثابت کرے، غاصب جابر ثابت کرے، زبردستی حکومت کرنے والا ثابت کرے، اور ان کی حکومت کو اور ان کی خلافت کو جبری حکومت تسلیم کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو عزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کی تھی، یہ ظالم اس مقام سے ابو بکر صدیق کو نیچے نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، لہذا اللہ نے ہی قیامت تک اس مقام کا وعدہ کا تحفظ کرنے کا وعدہ بھی رب کائنات نے ان کے ساتھ فرما دیا تھا۔ قرآن مجید ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ وعدہ کہاں سے آیا ہے؟ یہاں بھی کسی سرزمین سے نہیں آیا، یہ آسمان سے آیا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ کس کے اوپر آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ نے وعدہ کیا، کن سے؟ الذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے اہل ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ان سے؟ اللہ نے فرمایا پہلا وعدہ تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو زمین کے اندر ضرور بالضرور خلافت عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ خلافت عطا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ آسمانوں کے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ تعالی نے ان سے پہلے اہل ایمان کو زمین کے اندر خلافت عطا کی تھی، ویسے ہی اللہ کا وعدہ ہے ان کو ضرور اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا۔ دوسرا وعدہ فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ کا دوسرا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا دین، جس دین کو اللہ نے پسند کر لیا ہے دین اسلام، اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو زمین میں غلبہ بھی ضرور عطا کرے گا۔ یہ دوسرا اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ اور تیسرا اللہ کا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ نے فرمایا میرا تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے خوف کو ضرور بے ضرور امن میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ تین وعدے اللہ نے کیے، کن کے ساتھ کیے؟ فرمایا الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں،
اللہ نے یہ 3 ان کے ساتھ وعدے کیے، اور یہ وعدے بھی لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکیدی وعدے کیے، پکے وعدے کیے۔ اللہ کے وعدے کے اندر ویسے کوئی شک نہیں، مزید تاکید لگائے تاکہ کسی قسم کا ذرہ برابر شبہ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ نے یہ 3 وعدے کیے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر اور عمر کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ نے ابو بکر اور عمر سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ان کو خلافت بھی دے گا، ان کے دین کو غالب بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کہنے والے جو کہتے رہے، بہتان تراشی کرنے والے جو کچھ کہتے رہے، جو بہتان باندھتے رہے، وہ جبر کی حکومت کہیں، وہ غاصب کہیں، وہ ظالم کہیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کا معاملہ تھا، صدیق اکبر کا معاملہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا صدیق اکبر کے ساتھ، خلفائے اربعہ کے ساتھ، اللہ نے پورا کر دیا۔ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں یہ آیت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے اوپر مشتمل ہے، ان کی خلافت کے اوپر مشتمل ہے، اور اللہ نے یہ جو وعدہ کیا تھا واقعتاً اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا، اور اللہ نے ابو بکر کو بھی خلافت دی، عمر کو بھی خلافت دی، عثمان کو بھی خلافت دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابن العربی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی احکام القرآن کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہی قول نقل کیا ہے، اور اس کی تائید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان حدیث ہے، الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد جو خلافت ہوگی، میرے بعد جو خلافت ہوگی، یعنی جو میرے بعد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خلافت ہوگی، وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ ظلم نہیں ہوگا، مگر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیتے، فرمایا میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال کے اوپر مشتمل ہوگی۔ راوی حدیث حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے فرمایا ابو بکر کی خلافت 2 سال، عمر کی خلافت 10 سال، کتنے سال ہو گئے؟ حضرت عثمان کی خلافت 12 سال، 24 سال ہو گئے، اور حضرت علی کی خلافت 6 سال، پورے 30 سال ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 6 سال ملا کر چاروں خلفاء کی جو خلافت بنتی ہے وہ کتنے سال بنتی ہے؟ 30 سال بنتی ہے۔ تو 30 سال کا پورا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ خلافت ہے، وہ ظلم یا جبر کی حکومت نہیں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے خلافت دینی ہے اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب کوئی اس کے اوپر جلتا ہے یا مرتا ہے یا کچھ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں کے تینوں خلفاء پکے مومن تھے اور نیک لوگ تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ خلافت کن کو دینی ہے؟ اہل ایمان کو اور نیک لوگوں کو۔ خلافت ان کے پاس آئی، اس کا مطلب یہ ہے اہل ایمان تھے، اور ان سے بڑھ کر اس دور کے اندر کوئی اور ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی خلافت دیتے اور جس کو وہ حق ادا کر دیتے۔ اور جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اوپر بیعت کی تھی وہ کون تھے؟ مہاجرین اور انصار تھے، مہاجرین اور انصار۔
جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے یہ گواہی نازل فرمائی اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین بھی یہ انصار بھی سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، کیا ہے؟ سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ تو جن سچے لوگوں نے جس شخصیت کی خلافت کے اوپر بیعت کی تھی، ان کی خلافت کیسے جھوٹی ہوتی؟ سب لوگ متفق ہو گئے، مہاجرین بھی انصار بھی متفق ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر سب نے بیعت کی، آپ کو خلیفہ تسلیم کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابوبکر کی خلافت سچی تھی، حق کے اوپر مبنی تھی، اور واقعتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور نعوذ باللہ وہ غاصب یا ظالم حکمران نہیں تھے، کیونکہ ان کی بیعت کرنے والے سچے تھے، اور ان کی سچائی کی گواہی ہم اور آپ نے نہیں دی، اللہ تعالی نے دی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر صحابہ کا اجماع ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ثابت ہے کہ بالآخر سب صحابہ کرام متفق ہو گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واقعتاً خلیفہ ہے، اور واقعتاً وہی حقدار ہے خلافت کے، اور ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور ایسا نہیں ہے جو خلافت کا زیادہ حق رکھتا ہو۔ اور جو شخص اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بندہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، مومنین سے مراد یہاں پر مفسرین کہتے ہیں صحابہ کرام ہیں، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف منہ موڑتا ہے اسی طرف ہم اس کا منہ موڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور قیامت کے دن ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم با اعتبار ٹھکانہ کے بہت بری جگہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور مفسرین نے اس آیت سے صحابہ کا اجماع ثابت کیا ہے کہ اس آیت سے مراد صحابہ کا اجماع ہے۔ جو بندہ صحابہ کا اجماع ثابت ہونے کے بعد ان کے اجماع کی مخالفت کرتا ہے، ان کے اتفاق کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کرتا ہے، تو اللہ نے وعید سنائی ہے وہ جہنمی ہے۔ کیا وعید سنائی ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام جنہوں نے اجماع کیا تھا، جن کا اتفاق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے اور وہ واقعتاً خلافت کے حقدار ہیں، ان کے اجماع کے باوجود بھی جو شخص یہ کہے وہ ظالم تھے، غاصب تھے، خلیفہ نہیں تھے، بلکہ ان کو مرتد اور معاذ اللہ کافر ثابت کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان یعنی صحابہ کرام اچھا تصور کر لیں اور اس کی اچھائی کے اوپر اتفاق کر لیں، اللہ کے ہاں بھی وہ اچھی ہوتی ہے، اور جس چیز کو صحابہ کرام برا جان لیں وہ چیز اللہ کے ہاں بھی بری ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ان کی جو رائے تھی وہ اس بات کے اوپر متفق ہو گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ سارے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان سب کی رائے اس بات کے اوپر متفق ہو چکی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے؟ خلیفہ ہیں، اور وہی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کو بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پسند تھی۔ جب سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا، سب صحابہ نے ان کی خلافت کو پسند کر لیا، تسلیم کر لیا، اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کو بھی اس بات کے اوپر رضا تھی، رب کائنات بھی راضی تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سچ اور صحیح۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر پانی ٹھنڈا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر واضح طور پر بھی اور اشارہ تک بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ثابت کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کتاب السنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترا اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دونوں کو اس ترازو کے اندر تولا گیا۔ آپ ایک پلڑے میں تھے، ابوبکر دوسرے پلڑے میں تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ابو بکر سے بڑھ گیا، پھر ابو بکر کے مقابلے میں عمر کو تولا گیا، ابو بکر کا وزن عمر کے اوپر بڑھ گیا، پھر عمر کے مقابلے میں عثمان کو تولا گیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا وزن عثمان کے اوپر بھاری ہو گیا۔ پھر اس بندے نے کہا کہ وہ ترازو اٹھا لیا گیا، یہ وزن ہوا اور ترازو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناپسندیدگی کے آثار تھے، غم کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا خلافت نبوت، خلافت نبوت۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے خواب بیان کیا ہے، یہ جو ترازو لگا تھا، یہ تولنے کا معاملہ ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی اس سے مراد نبوت کی خلافت ہے، اس سے مراد نبوت کی خلافت ہے۔ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، ان کے بعد عمر بنیں گے اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر آپ نے فرمایا اللہ بادشاہ جسے چاہے گا عطا کر دے گا۔ لیکن یہ جو خلافت ہوگی، میں نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ابو بکر کو تولا گیا، مطلب یہ ہے میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، ان کے ساتھ عمر کو تولا گیا، اس کا معنی یہ ہے ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عثمان کا وزن کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر خلیفہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلافت نبوت، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ جس طرح نبوت حق ہے اسی طرح یہ خلافت بھی کیا ہوگی؟ حق ہوگی، اسی طرح یہ خلافت بھی سچ ہوگی۔ اور ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند کے ساتھ۔ لیکن جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے سامنے آپ سورج یا چاند بھی لا کر رکھ دیں تو اس نے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ انکار کر دینا ہے۔ کفار مکہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو جبل ابو قبیس ہے نا اس کو 2 ٹکڑے کرتے ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی، صحیح بخاری کے حدیث انگلی کی چاند کے بارے میں بلکہ کہا تھا کہ آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی، اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا چاند کا، دوسرا اس طرف تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہو کر بھی دیکھ کر نہیں ماننا ہوتا، اور جس نے ماننا ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر بھی کیا ہوتا ہے؟ مان لینا ہوتا ہے۔ اور مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں مجھے قبیلہ بنو المستلق نے یہ کہہ کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اِلَى مَن نَدْفَعُ صَدَقَاتِنَا بَعْدَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم اپنے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ کا مال جو ہم اکٹھا کریں گے وہ کس کو دیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان جو زکوٰۃ کا مال ہوتا تھا سارا جمع کر کے کہاں بھیجتے تھے؟ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تقسیم کرنا ہوتا اس کو کیا کرتے؟ پھر تقسیم کرتے۔
تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بعد ہم وہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال جو آپ اکٹھا کرتے ہیں، جو آپ ہم سے وصول کرتے ہیں، وہ ہم کس کو دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ ابی بکر، ابو بکر کو دینا۔ کس کو دینا؟ میرے بعد زکوٰۃ کا مال جو میں اب جمع کرتا ہوں، جو بیت المال کے اندر جمع ہوتا ہے، ایک خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تم نے سب جمع کر کے کس کو دینا ہے؟ معاذ اللہ، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غاصب تھے اور دنیا کے لالچی تھے، حکمرانی کے لالچی تھے اور دنیا کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں ان کو کہ زکوٰۃ کا مال ان کو دے دینا؟ بلکہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا اور انہوں نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ کس کو دینا زکوٰۃ کا مال میرے بعد؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دینا۔ پھر سوال ہوا، ابو بکر نہ رہے پھر؟ فرمایا عمر کو دینا۔ کہنے لگے اگر عمر بھی نہ رہے پھر؟ کہا عثمان کو دینا۔ کہنے لگے اگر عثمان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پورا زمانہ تمہارے اوپر تباہی نازل ہوگی، پورا زمانہ تمہارے اوپر پھر تباہی نازل ہوگی، تمہارا امن چین سکون برباد ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دوبارہ ایسا امن اور سکون واپس نہیں آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں جو خود سوال کر رہے ہیں آپ کے بعد یہ زکوٰۃ کا مال اور صدقے کا مال کس کو دیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کو دیں۔ جو ہو ہی غاصب معاذ اللہ، تو اس سے بندہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو ڈراتا ہے یا کہتا ہے اس کے پاس جا کر مانگتے رہو؟ ڈراتا ہے نا۔ اور پھر ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، لوگوں مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے درمیان میں نے کتنا عرصہ رہنا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم کہ تمہارے درمیان میں نے کتنا عرصہ رہنا ہے، لہذا فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم میں نے تمہارے بعد کتنا عرصہ رہنا ہے، لہذا میرے بعد تم نے ان دو بزرگوں کی اقتدا کرنی ہے۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ابو بکر و عمر کی طرف، ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے بعد ان دونوں کی کیا کرنی ہے؟ تم نے اقتدا کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واضح الفاظ کے ساتھ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری کے اندر حکم دیا جس بیماری کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعی لی اخاکی و اباکی اکتب کتابا، اپنے بھائی اور اپنے باپ ابو بکر کو عائشہ بلا، ان کو پیغام بھجوا، میں محمد علیہ السلام ایک کتاب لکھوانا چاہتا ہوں، ایک کتاب لکھوانا چاہتا ہوں، اللہ یتمنى متمنن وان یقول قائل، کل کو ایسا نہ ہو میرے بعد کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے اور کوئی کہنے والا یہ کہے انا اولا، میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، جبکہ اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں سوائے اس بات کے کہ ابو بکر خلیفہ ہو۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر واضح الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو بھی اس بات کے اوپر انکار ہے اور مومن بھی اس بات کے اوپر انکاری ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اور اسی طرح جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، لہٰذا ان کو بلا، میں کیا کرتا ہوں؟ وصیت لکھوا دیتا ہوں، کتاب لکھوا دیتا ہوں، بعد میں اختلاف نہ ہو۔ لیکن ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین کے اوپر یہ کتاب نہ لکھوائی، وصیت نہ لکھوائی، فرمایا معاذ اللہ ان یختلف المسلمون فی ابی بکر، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں
اس بات سے کہ مسلمان ابو بکر کی خلافت کے اوپر اختلاف کریں گے۔ مجھے نہیں یقین کہ مسلمان ابو بکر کی خلافت کا انکار کریں گے، اس کی خلافت کے اوپر اختلاف کریں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب نہیں لکھوائی، وہ وصیت نہیں لکھوائی، وگرنہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لقد ہممت، میرا پکا ارادہ ہے کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلواؤں اور یہ کتاب اور وصیت لکھوا دوں، لیکن آپ کو حسن ظن تھا اہل ایمان کے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر چھوڑ دیا، آپ نے یہ وصیت نہیں لکھوائی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں معلوم تھا کہ کوئی اور بھی آئیں گے کہ جن کو جو کچھ کہتے رہو وہ کیا کریں گے، ہم تو نہیں مانتے۔ تو واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ کا فرمان روز روشن کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان ایام میں نماز پڑھانا جن ایام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، مورخین نے اور اسی طرح سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کل 8 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ کتنے دن؟ 8 دن۔ 8 دنوں میں کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 40 نمازیں بنتی ہیں۔ چلو 40 سے کچھ کم بھی کر دیں تو 8 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی امامت کرواتے رہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، وحی بھی اتر رہی تھی، جبریل بھی آ رہے تھے، اللہ کا پیغام بھی آ رہا تھا۔ اللہ کو کوئی اعتراض تھا ابو بکر کی امامت کے اوپر، حضرت علی بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، زبیر بھی موجود تھے، دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے، مہاجرین انصار سب موجود تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنانا تھا، اللہ وہی اتار کر کیا کرتے؟ ابو بکر کو امامت سے ہٹا دیتے۔ اللہ کو تو کوئی روکنے والا نہیں، پوچھنے والا ہے۔ 8 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرواتے رہے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بہت ساری روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر، دیگر حدیث کتابوں کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ اور ثابت سندوں کے ساتھ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا اگر ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر کھڑے ہوئے، لوگ بعد میں کہیں گے کہ ابو بکر کی نحوست سے ہی معاذ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ میں نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول عمر کو کہہ دیجیے۔ ابو بکر بڑے غمگین قسم کے آدمی ہیں، ان کو رونا آ جاتا ہے، آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر وہ روتے رہیں گے، امامت نہیں کرا سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ ادھر سے آیا ہے، یہ آسمان سے آیا ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ آپ کہیں حضرت عمر کو حکم دے کہ عمر امامت کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس انکن لانتن صواحب یوسف، اور تم وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی، مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ موجود نہیں کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے مصلی کے اوپر نماز پڑھانے لگے۔ حضرت عمر کی آواز بلند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے، عمر کی آواز سنی، آپ نے فرمایا الیس ھذا صوت عمر، کیا یہ عمر کی آواز نہیں ہے؟
صحابہ نے جواب دیا جی ہاں، حضرت عمر کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کے نبی غصے ہو گئے، فرمایا ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر ہی لوگوں کی امامت کروائے، عمر نے کیوں امامت کروائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، حضرت عمر مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہوئے۔ تو 8 دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرواتے رہے، وحی اترتی رہی، دین بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حقدار کوئی اور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، تو پھر اس کی عقل ہی ماری گئی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اور 9 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ حج کا اگر امامت کے مسئلے پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو صرف مدینہ کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا، یہ حج کا مسئلہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کا عالمی مسئلہ اور دین اسلام کا بہت ہی اہم مسئلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر بھیجا اور پیچھے حضرت علی کو بھیجا۔ ایک مقام پر حضرت ابو بکر موجود تھے، اللہ کے رسول کی اونٹنی کی آواز سنائی دی، ابو بکر گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن جب دیکھا تو علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی تابعداری میں، آپ کی اتباع میں، امیر الحج آپ ہی ہیں، امیر الحج آپ ہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی وقت امامت چھوڑنے کے لیے تیار تھے، امارت چھوڑنے کے لیے اسی وقت تیار تھے، لیکن کس نے بنایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کتاب دے کر بھیجا ہے، یہ خط دے کر بھیجا ہے کہ میں حج کے ایام میں یہ اعلان کروں کہ آج کے بعد بیت اللہ کا حج مشرک نہیں کرے گا، اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا مرد یا ننگی عورت نہیں کرے گی۔ یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پیچھے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا امیر بنا کر بھیجا، جو حج کا مسئلہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ اسی پر بھی اکتفا نہیں، بلکہ خود روافض کی کتابوں کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی صداقت کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رجال الکشی اور معجم الخوئی کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر کے اوپر فرمایا تھا، کوفہ کے منبر کے اوپر فرمایا تھا لا اوتی باحد، میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں لایا جائے گا یفضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر و عمر کے اوپر ترجیح دیتا ہو، یہ کہتا ہو کہ آپ ابو بکر و عمر کے اوپر افضل ہیں۔ حضرت علی کوفہ کے منبر کے اوپر فرمایا کرتے تھے الا جلدتہ حد المفتری، میں اس کو 80 کوڑے مار کر اس کے اوپر بہتان کی حد قائم کروں گا، کیونکہ وہ بندہ میرے اوپر بہتان مانتا ہے کہ میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے افضل ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ منبر کے اوپر یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نہج البلاغہ کی شرح ہے ابن ابی الحدید، ایک رافضی ہے، اس نے کی ہے، اس کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا، اور ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رافضی کہہ رہا ہے، نہج البلاغہ جو رافضیوں کی بہت ہی عمدہ اور مشہور کتاب ہے، اس کی شرح کے اندر حضرت علی کا قول نقل کیا کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار تسلیم کرتے ہیں۔ انہ لصاحب الغار، ابو بکر صاحب غار ہیں، وثانی اثنین، ثانی اثنین ہیں، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّهُ، اور ہمیں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اعتراف ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ نماز کے مسئلے سے، امامت کے مسئلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود دلیل بنا رہے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور خلافت کے حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی ابن ابو الحدید کی نہج البلاغہ کی شرح کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا ان رأینا ابا بکر لہا اہلا لما ترکناہ، اگر ہم ابو بکر کو خلافت کا اہل نہ سمجھتے، ابو بکر کو ہم خلافت کا اگر اہل اور حقدار نہ سمجھتے، لما ترکناہ، حضرت علی فرماتے ہیں ہم خلافت کو نہ چھوڑتے۔ خلافت کو چھوڑ دیا، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر خلافت کے اہل تھے اور ان کی خلافت واقعتاً سچائی اور حقیقت کے اوپر مبنی تھی۔ اور تلخیص الشافی کتاب کا نام ہے، مؤلف کا نام توسی ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب ابن ملجم خارجی نے، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا اور ان کو خنجر مارا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ الا توسی، کیا آپ وصیت نہیں کرتے کسی کو خلیفہ بنا کر جائیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تھی، لہذا میں بھی خلافت کی وصیت نہیں کرتا۔ ان اراد اللہ خیرا، اگر اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا، فَيَجْمَعُهُمْ عَلَى خَيْرِهِمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں سے جس طرح اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہترین شخص کی خلافت کے اوپر لوگوں کو جمع کر دیا تھا، اللہ اسی طرح میرے بعد بھی کسی اچھے اور ایماندار آدمی کے اوپر ان کو جمع کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس شخصیت کے اوپر اللہ نے جمع کیا تھا لوگوں کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین شخصیت جس کے اوپر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا وہ ابو بکر تھے، اور ان کی خلافت کیا تھی؟ سچ تھی، حق تھی اور حقیقت کے اوپر مبنی تھی۔ اور اسی طرح ابن حیثم کی شرح ہے نہج البلاغہ کی، اس نے شرح کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس خط کے اندر یہ بھی لکھا کہ وَأَنصَحُهُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مومنین میں سے، اہل ایمان میں سے اللہ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ مخلص وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر تھے، الخلیفۃ الصدیق، خلیفہ صدیق تھے، وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، اور خلیفہ کے خلیفہ عمر فاروق تھے، والعمری، اور میری عمر کی قسم ہے، ان مکانہما فی الاسلام شدید، ان دونوں کا مقام اسلام کے اندر وہ بہت بلند ہے۔ یرحمہم اللہ، اللہ دونوں کے اوپر رحم کرے، ابو بکر پر بھی رحم کرے، عمر پر بھی رحم کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں وجزاہم اللہ بأحسن ما عمل، اور جو انہوں نے عمل کیے اللہ ان کے عمل سے بڑھ کر ان کو اچھی جزا دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی اور اچھے بدلے کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح الاماری کتاب ہے شیخ توسی کی، اس کے اندر فرماتے ہیں فبایعت ابا بکر کما بایعتموہ، لوگوں جس طرح تم نے ابو بکر کی بیعت کی اسی طرح میں نے بھی بیعت کی۔ اسی طرح سے اگر وہ غاصب تھے، معاذ اللہ کافر تھے، مرتد تھے، تو کافر اور مرتد کی بیعت کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس طرح سے بیعت کی لوگوں جس طرح سے تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔
اور تلخیص الشافی ایک کتاب ہے، اس کے اندر امام جعفر صادق اپنے باپ محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قریشیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم آپ سے سنتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ نے خطبے کے اندر یہ فرمایا، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المہتدین، اے اللہ جس چیز کے ساتھ تو نے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی اصلاح کی تھی، اے اللہ ہماری اصلاح بھی اسی چیز کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اے امیر المومنین، فمن ہم، جن خلفاء کا آپ نے ابھی خطبے کے اندر ذکر کیا وہ کون ہے؟ آپ نے اس طرح سے دعا کی ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کو ایسے اٹھایا، پلکوں کو اٹھایا، پھر پلکوں کو نیچے کیا، پھر فرمایا ہم حبیبایا، وہ دونوں میرے حبیب ہیں۔ ابو بکر و عمر کون ہیں؟ میرے محبوب ہیں۔ وعما کا، اور ظالم سوال کرنے والے دونوں تیرے چچا ہیں، تو بھی قریشی ہے وہ بھی قریشی تھے، وہ رشتے کے اندر دونوں تیرے چچا لگتے ہیں۔ امام الہدا، ابو بکر و عمر دونوں ہدایت کے امام تھے۔ فمن وشیخ الاسلام، اور دونوں شیخ الاسلام تھے۔ ابو بکر و عمر دونوں شیخ الاسلام تھے۔ ورجل قریش، قریش کے آدمی تھے۔ والمقتدى بہما، اور انہی کی اقتداء کی جائے گی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فمن اقتدى بہما عصم، جس بندے نے ان دونوں کی اقتداء کی وہ بچ جائے گا، اور ومن اتبع آثارہما ہدی، اور جس بندے نے ان دونوں کے قدموں کی پیروی کی، حضرت علی فرماتے ہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ، جس نے ان دونوں کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑا وہ اللہ کے لشکر میں سے ہے۔ وحزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہے، اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اسی شرط کے اوپر خلافت دی تھی، اور ان کے لیے خلافت چھوڑی دی، یہ شرط لگائی تھی کہ آپ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر کے طریقے اور سیرت کے اوپر چلے گئے، یہ شرط لگائی تھی۔ اور منتہی الاعمال عباس القمی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ شرط موجود ہے۔ حضرت حسن شرط لگا رہے ہیں، اس شرط کے اوپر خلافت چھوڑتا ہوں، آپ ابو بکر و عمر کی خلافت اور سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی کیا کریں گے؟ امامت کریں گے اور خلافت کریں گے۔ تو یہ چند شواہد روافض کی کتابوں میں سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی حقانیت کے اوپر، اور ان کی خلافت کی صحت کے اوپر، اور خلافت کے صحیح ہونے کے اوپر روز روشن کی طرح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، خلفائے راشدین، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر لحاظ سے ان کے بعد ان کا دفاع کر سکیں، ان کی خلافت کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ان کے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا رہے، ان کی قبروں کو وسیع کر دے اور ان کی قبروں کو منور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کے اندر ان کو وہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو ان کے مقام اور مرتبے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جب تک ہمیں زندہ رکھے۔